السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ ناول شجر خزاں بائے ہمالہ علی۔ سردیوں کی دوپہر تھی اور آسمان صاف تھا، ہر طرف پرسکون خاموشی چھائی تھی۔ اگر زندگی اسی طرح آہستہ چلتی رہی تو میں ڈاکٹر کب بنوں گی اور کب؟ ہادیہ ہاتھ میں کتاب پکڑے اداسی سے اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ اور کب سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ساتھ بیٹھی ماریہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ اتوار کی دھوپ میں ماریہ اور ہادیہ کے گھر کی چھت پر کتابیں لے کر بیٹھی تھیں۔ اس دھوپ میں ہادیہ کے سنہرے بال چمک رہے تھے۔ کب سے میرا مطلب ہے عمار حسن، ہادیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ماریہ نے کہکا لگایا۔ ہاں ہاں ہاں، تو کسی کو محبت ہو گئی پہلی ملاقات میں ہی؟ ماریہ نے ہادیہ کو چھیڑا۔ محبت کا تو مجھے نہیں پتہ، مگر میں نے اس کے لیے چھوٹی عمر سے خواب سجا رکھے ہیں، اور اب میں اسے مل چکی ہوں تو اتنے ارمان تو ہوں گے نا میرے۔ ہادیہ آسمان کی طرف دیکھتی رہی، جیسے کوئی بے زبان اللہ سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہو۔ اور اگر تمہیں وہ نہ ملا تو؟ ماریہ نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ ہادیہ نے گردن موڑ کر اپنی جان سے پیاری دوست کو دیکھا اور بس دیکھ کر رہ گئی۔ بولو ہادیہ، اگر نہ ملا تو؟ ماریہ نے اپنے سوال پر زور دیا۔ تو میرے جنازے پر آ جانا تم۔ ہادیہ کی بات پر ماریہ کا دل دہل اٹھا۔ ایسا تو مت کہو، کسی کے نہ ملنے سے کوئی نہیں مرتا۔ ماریہ نہیں جانتی تھی وہ کیا کہہ گئی تھی۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ نہیں ملے گا؟ وہ میرا ہے جیسے میں اس کی ہوں، اور پھر بھی اگر وہ میرا نہ ہوا تو میں تمہیں مر کے دکھا دوں گی۔ ہادیہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہونے لگا۔ ماریہ کو اپنی کہی بات پر ندامت ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پر معذرت کرتی، ہادیہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ماریہ اسے کیسے کہہ سکتی ہے؟ جو بات میں نے کبھی سوچی بھی نہیں وہ کہہ گئی۔ ہادیہ بہت دیر روتے ہوئے یہی سوچتی رہی۔ مانچسٹر میں شام کے 7 بج رہے تھے۔ آئزہ کہہ دو اپنے بیٹے سے پاکستان چلا ہی گیا ہے تو یوسف سے جا کر مل لے۔ حسن صاحب غصے سے چنکھاڑ رہے تھے، جبکہ عائزہ صاحبہ اپنا فون کا اسپیکر آن کر کے عمار سے بات کر رہی تھیں۔ جی جی سن چکا ہوں، فارغ ہو کر مل لوں گا، عمار فون پر بول رہا تھا۔ کیا مطلب کہ تم فارغ ہوگے تو ملو گے؟ بے وقوف انسان، وہ تمہارا تایا ہے اور ہونے والا سسر بھی، تم ان سے آج ہی ملو گے جا کر۔ حسن صاحب کا صبر جواب دینے لگا تھا۔ اف، کہاں پھنس گیا میں۔ اچھا مل لوں گا۔ عمار اس ڈانٹ کے بعد ہی پہلی بار یوسف صاحب کے گھر گیا تھا، اور مل کر اسے احساس ہوا کہ یہاں شادی کی جا سکتی ہے۔ عائزہ، میری ماں کی آخری خواہش تھی کہ ہم بھائی آپس میں اپنے بچوں کی شادی کریں، لیکن تمہارے بیٹے کے رویے سے یہ ممکن نہیں لگ رہا۔ حسن خان اپنی اہلیہ عائزہ سے کہہ رہے تھے۔ مان جائے گا وہ بھی، آپ فکر مت کریں۔ عائزہ بیگم کندھے تک آتے بالوں کے ساتھ ایک خوبصورت ضعیف عورت تھی، جو انگلینڈ میں اتنے سال رہنے کے باوجود اپنی جڑوں کو نہیں بھولی تھی۔ وہ دل سے ہادیہ کو پسند کرتی تھی۔ آدم اپنے آفس میں بیٹھا چکن کڑھائی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ صرف اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا تھا، اور اس کے اس اپنے وقت میں وشما اور عثمان نے خلل ڈالا تھا۔ تم دونوں کو اور کوئی کام نہیں؟ جب دیکھو میرے کپڑے، میرے جوتے، میرا کھانا، اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ آدم حسب توقع ایسے ہی بات کیا کرتا تھا۔ آپ نے اکاؤنٹ سے اتنی بڑی رقم نکلوائی اور اس سے کوئی ہوٹل بھی نہیں خریدا، کوئی جگہ بھی نہیں لی، تو پھر کیا کیا آپ نے؟ وشما اب آدم کے سامنے بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے پوچھ رہی تھی۔ اگر وشما کے علاوہ یہ سوال کسی اور نے کیا ہوتا تو آدم اسے اٹھا کر ہوٹل سے باہر پھینک چکا ہوتا، مگر یہ وشما تھی، وشما گڑیا۔ میں نے ایک گھر لیا ہے، آدم نے انکشاف کیا۔ کیا گھر؟ گھر کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اتنا خوبصورت محل ہے تو صحیح آپ کے پاس، عثمان نے سوال کیا۔ آدم نے چکن کڑھائی پر سے ایک نظر اٹھا کر عثمان کو دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ عثمان سمجھ گیا تھا کہ اس کا اگلا کوئی بھی سوال آدم کو غصہ دلا سکتا ہے۔
بھائی جو سوال کیا ہے اس کا جواب دیں، وشما نے دو ٹوک الفاظ میں پوچھا۔ یہ گھر میرے کسی کام کا نہیں، جو گھر میں نے اب لیا ہے وہی میرا ہے۔ آدم نے وشما کے اصرار پر جواب دیا، مجھے اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، مگر مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے دماغ میں کب اور کیا چل رہا ہوتا ہے۔ وشما کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ آدم مسکین شکل بنائے چکن کے مزے لے رہا تھا۔ اب آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ذرا روشنی ڈالیں اس پر۔ وشما کے چہرے پر چڑیلوں والی مسکراہٹ تھی۔ وشما گڑیا، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو۔ ایک گھر ہی لیا ہے میں نے، وہیں شفٹ ہونا ہے۔ جب شفٹ ہوگا تو تم دونوں کو بتا دوں گا۔ تم ہی دونوں تو ہو جنہوں نے میرا سارا سامان نکال کے اس گھر سے اس گھر میں شفٹ کرنا ہے، آدم نے ہلکے پھلکے انداز میں بتایا۔ اور کوئی پریشانی آپ کو؟ وشما کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وشما گڑیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اور میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آدم مسکرایا، وہ جانتا تھا وشما کو اس کی پرواہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں، لیکن اگر کوئی بات بعد میں نکلی اور میرے علم میں نہ ہوئی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ وشما کہتی ہوئی دروازہ پٹک کر آفس سے جا چکی تھی۔ آدم اس کی جرأت پر حیران تھا۔ عثمان کو لگا کہ اسے بھی اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ اس کی درگت بنے۔ عثمان، یہ وشما کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آدم نے عثمان سے کہا۔ جی، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، آپ صرف وشما ہی کے قابو میں آتے ہیں، عثمان کہتا ہوا بھاگ گیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، آدم ہنسا تو اس کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ وہ اب واپس اپنی چکن کڑھائی پر دھیان دینے لگا۔ تو کیا ابھی بھی تمہاری دوست تم سے ناراض ہے؟ ماریہ کے فون پر میسج آیا تھا، وہ پڑھ رہی تھی۔ اس شخص کے میسج پڑھ کر اکثر وہ مسکرایا کرتی تھی۔ نہیں، میں نے منا لیا اسے، میسج بھیجا گیا۔ تو کیسے منایا تم نے اسے؟ میں نے اسے کہا عمار حسن خان ہادیہ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، تو وہ ہنس پڑی اور راضی ہو گئی۔ ماریہ نے میسج بھیجا، ہاں ہاں ہاں، تو کیا اتنا آسان ہے عمار حسن کو پا لینا؟ میسج میں سوال پوچھا گیا۔ ہادیہ جیسی ہر بے وقوف لڑکی کو یہی لگتا ہے کہ کوئی خوابوں کا شہزادہ آئے گا اسے لینے۔ ماریہ طنزیہ مسکرائی۔ ہمیں اتنا بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ لوگ ہمیں بے وقوف سمجھنا شروع کر دیں۔ ماریہ، پتہ ہے تمہارے لیے کس کا رشتہ آیا ہے؟ ماریہ کی مما نے ماریہ کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے خوشی سے بتایا۔ کس کا؟ ماریہ تب اپنے بوائے فرینڈ سے میسج پر باتیں کر رہی تھی۔ خالد بھائی کے بیٹے کا، روبینہ بیگم نے بتایا۔ کون خالد بھائی اور کون سا بیٹا؟ ماریہ نے موبائل سے نظریں ہٹا کر ماں کی طرف دیکھا۔ وہ تمہارے بابا کے دوست جو پچھلے ہفتے ہمارے گھر دعوت پر آئے تھے۔ روبینہ بیگم ماریہ کے پاس بیڈ پر بیٹھی۔ اچھا، اور کیا کرتا ہے ان کا بیٹا؟ ماریہ نے پوچھا۔ سرکاری اسکول میں ٹیچر ہے اور تنخواہ 60,000 ہے۔ کیا؟ بس اتنی سی تنخواہ؟ مجھے کسی غریب کے گھر میں شادی نہیں کرنی، ماریہ نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا۔ اس گھر میں امیروں کے رشتے تو آنے نہیں والے۔ ماریہ کے والد خود بھی ایک سرکاری ٹیچر تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میں لے آؤں گی، ماریہ نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا کہا؟ ایسا سوچنا بھی مت، اپنے باپ کو جانتی نہیں ہو کیا تم؟ روبینہ بیگم نے اس کو تنبیہ کی۔ اچھا نا، ابھی تنگ نہ کریں، اور یہ رشتہ اس سے بھی انکار کریں۔ روبینہ بیگم بیٹی کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ کالونی میں سفید رنگ کی لینڈ کروزر گیٹ کے آگے آ کر رکی تھی۔ عثمان اور وشما کے ساتھ آدم سلطان بھی تھا۔ یہ لو چابی، دروازہ کھولو۔ آدم نے جیب سے چابی نکال کر عثمان کی طرف بڑھائی۔ عثمان اب دروازہ کھول رہا تھا۔ بھائی، اس گھر میں، اس کالونی میں آپ کیسے رہیں گے؟ وشما نے منہ بسورا۔ وہ کالونی اسلام آباد کی شاندار کالونی تھی جہاں گھر مشکل سے ہی ملا کرتے تھے، مگر کہاں آدم سلطان کا وائٹ ولا، کہاں یہ گھر۔ اس گھر کے سامنے والا گھر دیکھو، آدم نے اشارہ کیا۔ عثمان اور وشما نے سامنے والا سرمئی رنگ کا گھر دیکھا۔ اس گھر میں ہادیہ یوسف خان رہتی ہے۔ عثمان اور وشما کا منہ کھلا رہ گیا۔ کیا؟ ہادیہ یوسف خان، وہ یہاں رہتی ہے؟ عثمان بے حد حیران تھا۔ آدم نے کھا جانے والی نظروں سے عثمان کو دیکھا۔ ہادیہ میم کہو تم اسے۔
آدم نے انگلی کے اشارے سے تنبیہ کی۔ اب آدم سلطان کا خریدا ہوا گھر دیکھا جا رہا تھا۔ باس، یہ گھر کتنے میں لیا آپ نے؟ وشما کے ذہن میں ایک بات آئی۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ آدم سنجیدہ تھا، کیونکہ جو آدم سلطان اپنے لیے 1,00,000 نہیں لیتا، اسی آدم سلطان نے 3 دن پہلے 13 کروڑ بینک سے نکلوایا ہے۔ وشما کو عثمان نے یہ معلومات دی تھیں اور اسے یاد بھی تھیں۔ اچھا بس بھی کرو، اب تم شروع مت ہو جانا۔ آدم گھر کی چھت پر گیا۔ وہاں سے ہادیہ کی گھر کی چھت نظر آ رہی تھی۔ کیا وہ چھت پر آتی ہوگی؟ آدم کے دل میں خیال آیا۔ تو آپ ہیں وہ پاگل شریف امیر آدمی۔ یوسف صاحب ابھی اپنی چھت پر آئے تھے۔ ان کے سامنے ایک لمبا چوڑا مرد اداس کھڑا تھا جو بلیک سوٹ میں قیامت ڈھا رہا تھا۔ جی؟ میں سمجھا نہیں۔ آدم بھوکلا گیا۔ اسے کیا پتہ تھا یہ بوڑھا آدمی کون ہے۔ آپ ہی ہیں نا 4 کروڑ کا گھر 13 کروڑ میں خریدنے والے شریف امیر آدمی؟ یوسف صاحب نے اس اداس مرد کی اداسی کو بھانپ لیا تھا۔ ایسا کس نے کہا آپ سے؟ اور آپ کون ہیں؟ آدم سلطان کی بوکھلاہٹ چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ میں ہوں یوسف خان، اور جس گھر کی چھت پر آپ کھڑے ہیں یہ میرے دوست رضوی صاحب کا گھر تھا۔ اسی نے بتایا آپ کے بارے میں۔ یوسف صاحب کو یہ شخص سچ میں شریف لگا تھا۔ اوہ، تو یہ ہے ہادیہ کے والد، آدم نے سوچا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میرا نام آدم ہے اور میں آج ہی شفٹ ہوا ہوں یہاں۔ آدم کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آج یوسف صاحب کو وہ پسند آ جائے۔